بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں عمران صادق، آپ کا مطالعہ پاکستان کا ٹیچر۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا لیکچر ہے، جیسے کہ آپ بورڈ پر دیکھ رہے ہیں، ہم نے قرارداد لاہور پڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد آج ہمارا ٹاپک ہے کرپس مشن 1942 اور شملہ کانفرنس اور انتخابات۔ یہ دو ٹاپکس کے نام ہیں۔ پہلا ٹاپک کا نام ہے کرپس مشن اور دوسرا ٹاپک ہے شملہ کانفرنس اور انتخابات۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج ہمارا لیکچر ہے۔ چلیں، تمام بچے اپنی اپنی بکس کھول لیں اور بک کے اوپر پیج نمبر 26 کھول لیں، اپنے ہاتھوں میں پینسل رکھیں اور توجہ سے ذرا ان ٹاپکس کو دیکھیں گے۔ کرپس مشن 1942، اب ادھر ہی سے اس ہیڈنگ سے ہی پتہ چل گیا کہ یہ کرپس مشن 1942 میں بھیجا گیا۔ یہ ایک مشن تھا جو حکومت برطانیہ نے سر اسٹیفرڈ کرپس کی قیادت میں ہندوستان بھیجا تھا۔ ٹھیک ہے، دوسری جنگ عظیم جب ہوئی تھی، تو اس کو ہم ریڈ کرتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم 1939 to 45، یہ میں نے دیکھے MCQ بنایا ہوا ہے۔ جنگ عظیم دوم 1939 to 1945، یہ آپ کا MCQ ہے۔ جنگ عظیم دوم کب سے کب تک جاری رہی؟ 1939 میں وہ سٹارٹ ہوئی اور 1945 میں اس کا اینڈ ہوا۔ آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ جنگ عظیم دوم کتنے سال چلتی رہی؟ 6 سال چلتی رہی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں 1930 کب سے کب تک؟ 39 سے 45 تک۔ اچھا، دوسری جنگ عظیم کے دوران 1939-45 کے دوران 1942 میں، اسی جنگ کے دوران ہی، یعنی 39 سے 45 کے درمیان 42 بھی آتا ہے، تو 42 میں حکومت برطانیہ نے سر اسٹیفرڈ کرپس کو ہندوستان بھیجا، جس نے تمام سیاسی پارٹیوں کو چند نکات پر متفق کرنے کی کوششیں کی، مگر وہ ناکام رہا۔ اچھا، یہ میں نے شارٹ کویسچن بنایا ہے، کرپس مشن کب، کس نے اور کس کی قیادت میں بھیجا گیا؟ تو کرپس مشن 1942 میں حکومت برطانیہ نے اسٹیفرڈ کرپس کی قیادت میں ہندوستان بھیجا، یہ اس کا جواب ہے، یہ پہلی لائن۔ دوسری جنگ عظیم 1939 to 45 کے دوران 1942 میں حکومت برطانیہ نے سر اسٹیفرڈ کرپس کو ہندوستان بھیجا۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک برطانوی اراکین پارلیمنٹ کا وفد تھا جس کی قیادت اسٹیفرڈ کرپس کر رہے تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ بر صغیر میں رہنے والے سیاسی لیڈران کو آ کر چند نکات پر متفق کرنے کی کوشش کریں، مگر وہ ناکام رہے۔ وہ کون سی 3-4 تجاویز تھیں؟ کرپس مشن کون سی تجاویز یا کون سے پوائنٹس یا کون سے نکات لے کر آیا جس پر وہ بر صغیر کے رہنماؤں کو متفق کرنے کی کوشش کرتے رہے؟ تو وہ درج ذیل ہیں کرپس مشن کی تجاویز۔ کرپس مشن نے درج ذیل 3 تجاویز پیش کی، 4 تجاویز پیش کی۔ نمبر 1، جنگ کے بعد بر صغیر تاج برطانیہ کے ماتحت ہوگا، لیکن اندرونی اور بیرونی معاملات میں برطانوی حکومت کسی طرح کی دخل اندازی سے گریز کرے گی۔ یہ پہلا پوائنٹ تھا کہ یہ جو جنگ عظیم دوم چل رہی ہے، پہلا پوائنٹ یہ تھا، سر اسٹیفرڈ کرپس نے بر صغیر کے رہنماؤں سے کہا کہ یہ جو جنگ عظیم دوم چل رہی ہے، اس کے ختم ہونے کے بعد بر صغیر کی جو حکمرانی ہے وہ برطانیہ کے پاس رہے گی، یعنی برطانیہ کے ماتحت ہی رہے گا بر صغیر، مگر اس کے جو تمام تر اندرونی اور بیرونی معاملات ہیں وہ ہندوستان کے اندر رہنے والے لیڈران، سیاسی لیڈران خود حل کریں گے، خود سلجھائیں گے اور خود ہی اپنے قوانین بنائیں گے، نظام اپنا خود ہی چلائیں گے، مگر نام ہمارا ہوگا، حکومت برطانیہ کا ہوگا، یعنی یہ حکومت برطانیہ کا بر صغیر پر تسلط قائم رہے گا۔ پہلے پوائنٹ کا مقصد یہ تھا، مگر چونکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ بر صغیر کے لیڈران، سیاسی لیڈران اس بات کو شاید نہ مانیں، تو حکومت برطانیہ نے یہ سیاسی چال چلی کہ جب ہم تمام تر اختیارات ان کو دینے کا کہہ دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ہماری حکمرانی کو قبول کر لیں گے، تو جس میں وہ ناکام رہے۔ جنگ کے بعد بر صغیر تاج کا مطلب ہے بر صغیر کی حکمرانی کس کے پاس ہوگی؟ برطانیہ کے پاس ہوگی، لیکن برطانوی حکومت جو ہے وہ بر صغیر کے اندرونی اور بیرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گی۔ یہ پہلا پوائنٹ تھا، سمجھ آ گئی آپ کو پہلا پوائنٹ؟ امید ہے۔ دوسرا پوائنٹ، دفاع یعنی ڈیفنس، امور خارجہ
مواصلات وغیرہ سمیت تمام شعبے ہندوستانیوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ یہ بڑے بڑے محکمے ہوتے ہیں، کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے اہم ترین محکمے ہوتے ہیں۔ ڈیفنس کا محکمہ ہو گیا، وزارت خارجہ ہو گئی، اور مواصلات کا شعبہ ہو گیا، یہ سارے کے سارے یہ ہندوستانیوں کے حوالے ہی کر دیے جائیں گے، یعنی ان کا سارا نظام ہندوستانی چلائیں گے۔ یہ دوسرا پوائنٹ حکومت برطانیہ نے پیش کیا ہندوستان کے سیاسی لیڈران کو، مگر اس میں بھی سیاسی لیڈران آمادہ نہ ہوئے۔ تیسرا پوائنٹ یہ تھا، آئین سازی کے لیے، آئین سازی کا مطلب ہوتا ہے قانون بنانے کے لیے ایک مرکزی اسمبلی منتخب کی جائے گی، یعنی ایک پورے بر صغیر کے قوانین بنانے کے لیے ایک پورے بر صغیر سے چنے ہوئے نمائندے ایک اسمبلی میں پیش ہوں گے، اور وہ مل کر ہی پورے بر صغیر کا ایک قانون بنائیں گے، تو جس کے چناؤ کا اختیار صوبائی قانون ساز اسمبلیوں کے ارکان کو حاصل ہوگا۔ ہاں جی، جو مرکزی اسمبلی کے ارکان ہوں گے وہ کون سے ہوں گے؟ وہ وہی ہوں گے جن کو صوبائی اسمبلیوں کے ارکان منتخب کریں گے۔ صوبائی اسمبلیوں کے ارکان جن کو منتخب کریں گے وہ مرکزی قانون ساز اسمبلی کا حصہ بن جائیں گے۔ اچھا، آئین مکمل ہو گیا، جب مرکزی قانون بن جائے گا تو ہر صوبے کی توثیق کے لیے بھیجا جائے گا، یعنی ہر صوبے کی تائید حاصل کرنے کے لیے اس قانون کو بھیجا جائے گا کہ یہ مرکزی قوانین ہیں، کیا آپ کا صوبہ ان قوانین کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو وہ ایسے مسلط نہیں کر دیا جائے گا مرکزی قانون کسی بھی صوبے کے اوپر، بلکہ وہ مرکزی قانون بنانے کے بعد ہر صوبے کے پاس اس قانون کو منظوری کے لیے بھیجا جائے گا۔ جو صوبے اس قانون کو، اس آئین کو پسند نہیں کریں گے، وہ با اختیار ہوں گے کہ مرکز سے علیحدہ ہو کر اپنی آزاد حیثیت قائم کر لیں۔ یعنی اگر کوئی صوبہ مرکزی قوانین کو پسند نہیں کرے گا تو وہ با اختیار ہوگا کہ ہم مرکزی قوانین سے علیحدہ ہو کر اپنی علیحدہ آزاد ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اپنے قوانین خود بنائیں گے، ہم ان قوانین کو پسند نہیں کرتے، نہ ہی ان کو قبول کرتے، نہ ہم ان کی منظوری دیتے اپنے صوبے کے لیے۔ چوتھا پوائنٹ، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مناسب اقدام اٹھائے جائیں گے۔ بر صغیر میں رہنے والی جہاں جہاں بھی جتنی اقلیتیں ہیں ان سب کے حقوق کے لیے مناسب بندوبست کیا جائے گا کہ ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ سر اسٹیفرڈ کی کرپس کی یہ تجاویز مسلم لیگ اور کانگریس کے علاوہ دوسری سیاسی جماعتوں نے بھی مسترد کر دیں۔ اچھا، یہاں پر بورڈ پر دیکھیں گے میں نے ایک شارٹ کویشچن بنایا، کرپس مشن کے 3 نکات تحریر کریں، یہ 3 تجاویز تحریر کریں، تو یہاں پر 4 تجاویز لکھی گئی ہیں، آپ ان میں سے کوئی سی 3 لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کرپس مشن کی تجاویز کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلم لیگ اور کانگریس کے علاوہ دوسری سیاسی جماعتوں نے بھی مسترد کر دیں۔ مسلمانوں کا مطالبہ صرف علیحدہ مملکت کا حصول رہا، جس کو کانگریس ماننے کے لیے تیار نہ تھی، جس کے لیے مسلمانوں نے اپنی جد و جہد تیز کرنی پڑی۔ یعنی مسلم لیگ نے بھی ان مطالبات کو مسترد کر دیا، اور کانگریس نے بھی مسترد کر دیا، اور دوسری سیاسی جماعتوں نے بھی مسترد کر دیا۔ ان تجاویز کو کسی نے بھی نہیں مانا، جس کی وجہ سے یہ کرپس مشن ناکام رہا، اور مسلمانوں نے ان کو مسترد کرنے کی وجہ یہ بیان کی کہ ان مطالبات کے اندر پاکستان کو ماننے کا یا پاکستان کو یا مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کا مطالبہ تسلیم نہیں کیا گیا، لہٰذا ہم کوئی ایسی تجاویز یا کوئی ایسا مطالبہ یا کوئی ایسا قانون نہیں قبول کریں گے جس کے اندر مسلمانوں کے لیے الگ ملک کا مطالبہ قبول نہ کیا جائے۔ اس بنا پر مسلم لیگ نے ان تجاویز کا انکار کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد 1945 میں ویول پلان پیش ہوا، جس کے خلاف قائد اعظم چٹان بن گئے۔ قائد اعظم نے ویول پلان کو بھی رد کر دیا۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ثابت کرنے کی کوشش کی، جسے کانگریس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ یعنی کانگریس کہتی تھی اگرچہ وہ ہندوؤں کی نمائندہ جماعت تھی، مگر وہ مسلم کمیونٹی کو اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے، مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے یہ سیاسی چال چلتے تھے کہ کچھ مسلم رہنما بھی اپنے اندر شامل کر لیتے تھے، یعنی ان کو بھی کانگریس کے اندر اہم عہدوں پر فائز کر لیتے تھے، جس کی وجہ سے مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ کانگریس مسلمانوں کی بھی نمائندگی کر رہی تھی، جبکہ مسلم لیگ کا پہلا اور واحد موقف یہی تھا کہ مسلم لیگ ہی واحد وہ جماعت ہے جو مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بر صغیر کے اندر کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرے اور مسلمانوں کی نمائندگی کرے، مگر کانگریس ہمیشہ اس بات کا انکار کرتی تھی، وہ کہتی تھی کہ نہیں، کانگریس بھی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے۔ عام انتخابات کے اندر قائد اعظم نے اپنی اس بات کو، اپنے اس موقف کو ثابت کر دیا۔
اس کے بعد بیٹا ہمارا دوسرا ٹاپک ہے شملہ کانفرنس اور انتخابات۔ جب 1945 میں برطانیہ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ جنگ میں فتح حاصل کر لے گا، یعنی یہاں جنگ سے مراد جنگ عظیم دوم ہے، حاصل کر لے گا، تو وائس رائے لارڈ ویول نے اعلان کیا کہ وائس رائے کی انتظامی کونسل میں تمام تر ہندوستانی اراکین شامل ہوں گے۔ یعنی وائس رائے برطانوی نمائندہ تھا جو اس پورے بر صغیر کا نظام چلانے کے لیے برطانوی حکومت جس کو بھیجتی تھی اس کو وائس رائے کہا جاتا۔ اب اس نے اپنے ماتحت پورا نظام چلانے کے لیے ایک کونسل بنائی اور اس نے اس کونسل میں تمام ہندوستانی اراکین کو شامل کرنے کا کہا، اور اس نے کہا کہ اس کے اندر جو ہے مسلمانوں اور ہندوؤں کی تعداد برابر ہوگی۔ اچھا، اس میں تمام تر سیاسی جماعتوں کو آبادی کے تناسب سے نمائندگی ملے گی، یعنی مسلمانوں اور ہندوؤں کی تعداد برابر ہوگی۔ 1945 میں ان تجاویز پر غور کرنے کے لیے شملہ کے مقام پر کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ کونسل میں جو انتظامی کونسل بنانی تھی اس میں 5 مسلم اراکین شامل کرنے کی تجویز تھی، جبکہ کانگریس کا مطالبہ تھا کہ وہ ایک مسلم نمائندہ نامزد کرے گی۔ اب وہ جو لارڈ ویول نے کہا کہ انتظامی کونسل بناتے ہیں، اس کے اندر اس نے تجویز یہ دی کہ 5 مسلم ارکان کو شامل کرتے ہیں جو مسلمانوں کی نمائندگی کریں گے۔ تو قائد اعظم اور مسلم لیگ کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ جو 5 مسلم اراکین شامل کریں گے وہ پانچوں کے پانچوں ہم دیں گے، مسلم لیگ سے تعلق رکھنے والے لیڈران ہوں گے، جبکہ کانگریس کہتی تھی کہ 4 مسلم لیگ سے لے لیں، ایک کانگریس سے مسلم رہنما لے لیں۔ حالانکہ قائد اعظم کا موقف تو یہ تھا کہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت فقط مسلم لیگ ہے، کانگریس مسلمانوں کی نمائندہ جماعت نہیں ہے، جبکہ کانگریس اپنی سیاسی چال یہاں پر بھی چل رہی تھی کہ ایک اگر مسلم لیڈر ادھر انتظامی کونسل میں کانگریس کی طرف سے شامل ہو جائے گا تو ہم بھی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت بن جائیں گے۔ تو قائد اعظم نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، یعنی ایک مسلم لیڈر پر اتفاق نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے یہ شملہ کانفرنس بھی ناکام ہو گئی۔ جب شملہ کانفرنس میں اس بات کا فیصلہ نہ ہوا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، تو اس بات کا فیصلہ 1945-46 کے انتخابات میں ہوا۔ مسلم لیگ نے زبردست کامیابی حاصل کی اور مسلمانوں کے لیے مخصوص نشستوں پر مکمل کامیابی حاصل کر کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت بن کر سامنے آئی۔ جو قائد اعظم کا موقف تھا وہ 1945-46 کے انتخابات میں ثابت ہو گیا۔ تو یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک۔ آپ سائٹ پر دیکھیں گے ایک لکھا ہوا ہے کہ آپ جانتے ہیں شملہ بھارت کی ریاست ہماچل پردیش ایک تفریحی مقام ہے، یعنی ہماچل پردیش ریاست کا نام ہے اور شملہ اس کی ایک سیاحتی مقام ہے۔ تو یہ آپ کے آج کا کلاس ورک ہے، 3 سوالات ہیں جو میں آپ کو ریٹن فارم میں بھی بھیج دوں گا، اور یہ 5 MCQ لکھے ہوئے ہیں، یہ آپ نے کلاس ورک میں کرنے ہیں، اور یہ دونوں ٹاپکس آپ نے زبانی یاد کرنے ہیں، اور آپ کو اگر کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔